اردو کور کے معزز دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی جن انسان پر حاضر ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور اس انسان کو کن کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یقیناً آپ دوست اس سے ناواقف ہوں گے۔ آج ہم آپ کو جنات کی زندگی سے متعلق اہم راز بتائیں گے، ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی لڑکی کا واقعہ بھی سنائیں گے جس پر جن حاضر ہوئے تھے اور وہ ہوا میں اڑنے لگی۔ لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جنات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، جن کی اپنی ہی ایک دنیا ہے اور قدرت نے انہیں کئی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وہ کھاتے پیتے اور زندگی گزارتے ہیں، لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جنات کو موت کیسے آتی ہے؟ کیا ان کی روح بھی قبض کی جاتی ہے؟ اس حوالے سے اسلامی روایات کیا کہتی ہیں؟ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ رحمان میں ارشاد ربانی ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے سب فنا ہونا ہے، صرف آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو عظمت اور عزت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر بیان ہے کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ جب جنوں کے لیے عبادت کا حکم ہے تو ان کو بھی طور طریقے سکھائے گئے ہوں گے، کیونکہ وہ ایک الگ مخلوق ہے۔ قرآن مجید میں ایک پوری سورہ جن کے نام سے منسوب ہے، جس میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ آپ فرما دیں میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ جنوں کو مرنے کے بعد اٹھانے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، جس سے ان کی بھی موت اور حیات کا ثبوت ملتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اے گروہ جنات، وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ ناظرین گرامی، اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتے چلے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کیا جنات کو بھی موت آتی ہے؟ کیا انسانوں کی طرح ان کی روح بھی قبض کی جاتی ہے؟ اس پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے اس زمین کے لیے 4 فرشتوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ کی خلقت کا روح قبض کریں۔ ان میں سے 3 ایک کے ماتحت ہیں۔ پہلا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام، جنہیں اللہ نے یہ ذمہ داری دی کہ وہ انسانوں کی روح قبض کریں۔ دوسرا فرشتہ بسرائیل، جو حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ماتحت ہوتا ہے۔ اس فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنات کی روح قبض کرے۔ تیسرے فرشتے کا نام مبرائیل ہے۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زمین پر موجود جانوروں، پانی میں رہنے والی مخلوقات اور کیڑے مکوڑوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ یہ بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ماتحت ہیں۔ اور چوتھے فرشتے کو عدم ممکائل کہا جاتا ہے۔ انہیں رب کی طرف سے حکم ہے کہ وہ درختوں اور پیڑ پودوں کی روح قبض کریں۔ یہ بھی ملک الموت کے ماتحت ہیں۔ یاد رکھنا کہ اللہ نے جنات میں سے صرف ایک جن، جس کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا اور دنیا جسے شیطان کے نام سے یاد کرتی ہے، اس کو یہ مہلت دی ہے کہ وہ قیامت تک جوان اور زندہ رہے۔ معزز دوستو، یہ سن کر اس شخص نے ایک بار پھر سوال کیا کہ اے شیر خدا، شیطان کی عمر کتنی ہے؟ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کی عمر اس نہج پر اللہ نے روکی ہے کہ جہاں وہ جوان بھی ہو اور سمجھدار بھی۔ اس کی مثال انسانی زندگی کے حساب سے 30 سے 32 سال بنتی ہے۔ اے شخص، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یا علی، جنات کی موت کس طرح ہوتی ہے؟ اس کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنات کی موت کا سبب ان 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ پہلا مٹی، دوسرا بارش اور تیسرا شہد۔ جب جنات کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو بسرائیل جنت میں موجود شہد کی نہر سے چند قطرے شہد کے اٹھا کر جنات کے ماتھے پر رکھ دیتے ہیں اور یوں جنات تڑپ اٹھتے ہیں، اور پھر وہ جن جو اللہ کے قوانین کو تسلیم کرتے ہیں ان کو وہ شہد لطف و سرور عطا کرتا ہے، اور ایسے جنات جو شیطان کے دوست بن کر انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں، بوقت موت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، ہم نے شیطان کی بات مان کر اپنے ساتھ برا کیا۔ اس وقت شیطان دور کھڑا کہہ لگاتا ہے، یوں جنات کی روح قبض ہوتی ہے۔ اردو کور کے پیارے ساتھیوں، یہاں آپ سے ایک واقعہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ بلغاریہ نامی ملک میں ایک لڑکی پر ایک جن عاشق ہو گیا۔
मकामी अफराद ये कहते हैं कि जब उस लड़की पर जिन की हाजिरी होती तो वो अजीब हरकत करती। एक दिन किसी आमिल को बुलाया गया, जिस पर यह लड़की गुस्से में आ गई और अचानक इसने हवा में उड़ना शुरू कर दिया, जिसे देखकर सब लोग डर गए। रिवायात में आता है कि जिनों में भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाए जाते हैं। इस हवाले से सूरह जिन में इरशाद बारी ताला है, और ये कि हम में से कुछ नेक लोग हैं और हम ही में से कुछ इसके सिवा बुरे भी हैं। हम मुख्तलिफ तरीकों पर चल रहे थे। एक और जगह फरमाया, और ये कि हम में से बाज फरमाबरदार भी हैं और हम में से बाज जालिम भी हैं। फिर जो कोई फरमाबरदार हो गया तो ऐसे ही लोगों ने भलाई तलब की, और जो जालिम हैं तो वो दोज़ख का ईंधन होंगे। इससे ये वाज़े होता है कि गुनहगार जिन भी इंसानों की जहन्नुम में जाएंगे। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अल-आराफ में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और बेशक हमने जहन्नुम के लिए जिनों और इंसानों में से बहुत से अफराद को पैदा फरमाया है। वो दिलो दिमाग रखते हैं मगर वो इनसे हक को नहीं समझ सकते, और आंखें रखते हैं मगर वो इनसे हक को नहीं देख सकते, और वो कान भी रखते हैं मगर वो इनसे हक को सुन नहीं सकते। वो लोग चौपायों की तरह हैं, बल्कि इनसे भी ज्यादा गुमराह वही लोग ही गाफिल हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात को अपनी इबादत यानी अपनी मार्फत के लिए पैदा फरमाया है। कुरान मजीद इस पर शाहिद है। सूरह रहमान और दीगर मकामात पर भी जिन्नात का आग से बनाया जाना और इंसान का मट्टी और गारे से बनाया जाना साबित है। शैतान भी एक जिन है। इसको जिन होने के बावजूद मलाइका का कुर्ब अता किया गया, लेकिन सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम न करने की वजह से इब्लीस बनाया गया और जन्नत से निकाल दिया गया और हमेशा के लिए लानती होने का हुक्म सुना दिया गया। अल्लाह ताला ने जिन्नात को यह ताकत और कुव्वत दी हुई है कि वो अपनी शक्ल और हियत बदल सकते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और अम्मा हाजरा के वाक़े से जाहिर है कि इन तीनों के पास शैतान तीन अलहदा अफराद की शक्ल में आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बूढ़ा बनकर, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास बच्चा बनकर और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत की शक्ल में। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के वाक़यात में यह वाक़या तकरीबन सीरत की हर किताब में मौजूद है कि कुफारे मक्का के दारुल नदवा में जब कुफारे मक्का हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे तो शैतान एक नजदी बूढ़े के रूप में ज़ाहिर होकर अपना मशवरा देने आया था। इन वाक़यात से वाज़े होता है कि जिन्नात मुख्तलिफ अशकाल में ज़ाहिर हो सकते हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ये हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।